السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو شب بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آج 27ویں ماہ رجب المرجب کی شب ہے اور یہ شب شیعان حیدر کرار کے یہاں شب بعثت رسول کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ باقی مسلمان اس شب کو شب معراج کے عنوان سے مناتے ہیں۔ وہ شب بعثت منا نہیں سکتے کیونکہ جس کے گھر توحید کا پہلا جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھوایا، جس گھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اعلان رسالت کیا، آیے مبارکہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈرائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر کا انتخاب جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چچا جان مجھے اعلان رسالت کھل کر کرنے کا حکم آیا ہے، لہذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کھانے کا بندوبست کیا اور دعوت نامہ بذریعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قریش کو بھیجوایا گیا۔ سارے لوگ آئے دعوت پر، اسے دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، دعوت ذو العشیرہ کا مطلب خاندان والوں کی دعوت کی گئی۔ اس میں بڑے بڑے سرکردہ افراد سارے آئے جن کا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربین سے تھا، قربا سے تھا۔ سرور کائنات نے پہلے دن جب دعوت کی اور کھانا کھلانے کے بعد ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب ملعون نے اور دیگر لوگوں نے مل کر مخالفت کی اور کچھ ایسے اشارے کیے کہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ گھر جادوگروں کا گھر ہے کہ اتنے سے کھانے میں ہمارا پیٹ بھر گیا کہ ایک ایک بچڑا کھانے والے لوگ ایک ران سے کیسے سب کے سب پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر چلے گئے۔ آواز آئی کہ دوبارہ ان کو کل کے لیے پھر دعوت کے لیے بلائے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر کھانا کھایا اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہ سارے کے سارے اٹھ گئے۔ ان کو تیسرے دن آنے کی دعوت دی گئی۔ اس میں حکمت عملی پروردگار عالم نے یہ رکھوائی کہ اگر جادو ہوگا کھانے میں تو گھر جا کر پھر بھوک لگے گی، لیکن اگر گھر پہ جا کر بھوک نہ لگی اور شکم سیر رہے تو دوسرے دن آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ تو دوسرے دن بھی آئے، پھر تیسرے دن بھی آئے۔ جب تیسرے دن آئے اور کھانا کھا کے جانے لگے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تلوار نیام سے نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قم یا سیدی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھتیجے تھے آپ کے، لیکن آپ نے سردار کہہ کے بلایا تاکہ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دنیا جب سردار مانے گی تب مانے گی۔ ابو طالب علیہ السلام نے قبل اعلان رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار مانا ہے۔ سامعین کرام قادر، توجہ رہے آپ کی اس بات پر کہ پیغمبر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے چند کلمات حضرت جریر طبری نے تاریخ طبری میں، تاریخ ملوک میں تحریر فرمائے ہیں۔ میں اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ایھا الناس یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد۔ یہ بنی عبد المطلب کا لفظ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے اس جلسے کے مجمع میں جتنے بھی تھے وہ عبد المطلب سے متعلق تھے، غیر عبد المطلب وہاں پر نہیں تھے۔ اس کے بعد فرمایا انی واللہ ما اعلم شابا من العرب، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کسی ایسے جوان کو
عربوں میں سے جاء قومہ بافضل مما جئتکم بہ، کہ کوئی مجھ سے بہتر اور افضل پیغام اپنی قوم کی طرف لے کر آیا ہو جیسا پیغام میں اپنی قوم کی طرف لے کے آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے عبد المطلب کی اولادو، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ، اور یقیناً اللہ نے مجھے امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں وہ پیغام جو افضل ترین پیغام ہے، اعلیٰ ترین پیغام ہے، وہ اس کی طرف میں تمہیں بلاؤں، ان ادعوکم الیہ، تاکہ میں اس کی طرف تمہیں بلاؤں۔ فَأَيُّكُمْ أَن يُوَازِرَنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو افضل پیغام میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، کون ہے تم میں سے جو اس میں میرا بوجھ بٹائے؟ یوازرنی، وزر کہتے ہیں بوجھ بٹانے کو، ایکم یوازرنی، کون ہے جو تم میں سے میرا بوجھ بٹائے گا؟ کوئی نہیں اٹھا، سب خاموش تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اس مسئلے میں خاموش تھے۔ اٹھے تو حضرت علی علیہ السلام، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا الا ان یکون اخی، جو وزارت کرے گا اس وقت، جو اس بوجھ کو اٹھانے میں میرے ساتھ مددگاری کی وعدہ کرے گا، وہ میرا بھائی ہوگا۔ قال علی علیہ السلام انا یا رسول اللہ، علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں اللہ کے رسول، اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ دوستو، یہ پیغام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام کے علاوہ کیوں نہیں اٹھا کوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنی رسالت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ رسالت کی گواہی یا وہ دے گا جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یا وہ دے گا جس کے سامنے رسول بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے رسول، یہ کافر کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تو کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے رسالت کی ایک اللہ اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا ہے۔ اسی موقع پر امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا علی، آپ کو اللہ نے اتنی ساری فضیلتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی ایک نعمت ایسی ہے، کوئی ایک عظمت ایسی ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ فخر ہو؟ تو آپ نے نہ فتح خیبر کا تذکرہ کیا، نہ کعبے میں ولادت کا تذکرہ کیا، نہ جنگ بدر کا تذکرہ کیا، نہ جنگ خندق میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر فخر کیا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی پر بھی فخر نہیں کیا، حسنین علیہ السلام جیسے بیٹوں کے باپ ہونے پر بھی فخر نہیں کیا، مباہلے میں نفس رسول بن کر جانے پر بھی فخر نہیں کیا، رسول کے بستر پر سونے کے وقت اللہ کی مرضی خریدنے کے اوپر بھی فخر نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ مجھے گواہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، سامعین گرامی قدر، یہ جو روایات میں پڑھ رہا ہوں یہ سب تمام علماء اسلام کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے بٹھا دیا مولا کائنات کو، کہا کہ ابھی بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے فرمایا ایکم یوازرنی علی ھذا الامر،
کون ہے جو اس امر میں میری گواہی دے گا؟ پھر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر پیغمبر نے بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، جب علی علیہ السلام نے کہا انا یا رسول اللہ یا نبی اللہ ان اکون وزیرک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی اس ذمہ داری میں آپ کا بوجھ بٹاؤں گا۔ فأخذ برقبتی ثم قال، پیغمبر نے مجھے سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی من بعدی فاسمعوا له واطیعوه۔ پیغمبر نے فرمایا، اس لوگوں دیکھو، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے میرے بعد، اور اس کی بات کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ پیغمبر کے کلمات سن کر جو بوڑھے قریش کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھ کر تمسخر کیا، کہنے لگے اور کرو بھتیجے کی حمایت، کہ اب انہوں نے تمہارے بیٹے کی اطاعت تمہاری گردن پر فرض کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، ان کلمات سے بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر پر پہلی مرتبہ کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ وہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ علی علیہ السلام کا نام کسی فہرست میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جسے اللہ نے کعبۃ اللہ کے اندر پیدا کیا ہو۔ اور پھر ان کلمات کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رخصت ملی اور مہمان جانے لگے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی، آپ جائیں ان کے ساتھ اور مہمان کو رخصت کریں، کیونکہ شریعت پیغمبر میں یہ حدیث آج بھی موجود ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جب مولا کائنات اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہنچے تو چند ایک بوڑھوں نے علی علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر روک لیا اور کہنے لگے، حل شاورت ابیک یا علی، اے علی، کیا آپ نے اپنے بابا سے مشورہ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں؟ جناب امیر علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ پوچھا تھا، نہ یہ جواب دیا کہ نہیں پوچھا تھا، نہ یہ جواب دیا کہ کیوں پوچھتا، بلکہ ایک ایسا جواب دیا جس کے آگے کسی قسم کے سوال کی گنجائش نہیں رہی۔ اور اسی سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا پتہ چلتا ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بڑا موحد ہے، اس کا بابا کتنا بڑا موحد ہوگا۔ عزیزان گرامی، کافروں کو تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کب کلمہ پڑھا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا نہیں، وہ پہلے ہی سے مومن تھے، اس لیے کہ بعثت رسول کی بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ تو حضرت ابو طالب وہ مومن ہیں جن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی۔ پہلا جلسہ توحید ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں قائم ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان مشرکین کو جواب دیا، ان اللہ خلقنی بدون ان یشاور ابی، اے کافرو، اے مشرکو، اللہ نے جب علی کو پیدا کیا تھا تو ابو طالب سے مشورہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے علی جیسا بیٹا دوں یا نہیں دوں، تو اللہ نے جب مجھے ابو طالب سے مشورہ کیے بغیر خلق فرمایا ہے تو میں اس کے رسول کو رسول ماننے کے لیے اور رسالت کا اعلان کرنے کے لیے باپ سے مشورہ کیوں کرتا؟ عزیزان گرامی، تمام مومنین کو مبارک ہو، اور بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان تو نہیں منا سکتے،
جو آج تک جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، خداوند کریم لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور ابو الایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا وہ صاحب ایمان تھے کہ اگر ابو طالب کے ایمان کو پوری دنیا کے اوپر، پوری کائنات کے انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو میرے بابا کا ایمان تقسیم ہوگا تو دنیا میں ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ اور جب کسی منافق کلمہ گو نے امیر المومنین علیہ السلام کو ستانے کے لیے مولا کائنات کے سامنے کہا یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، مولا نے ادھر منہ پھیرا لیکن وہ باز نہیں آیا تو مولا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ گویا مولا نے اسے کہا کہ میرے باپ کی تو فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر، تو کہاں جائے گا۔